جی میں یہ کہہ جی رہا تھا کہ ایک حدیث سے بہت دلیل پکڑی جا رہی کہ اللہ کے نبی کو دنیا کی ساری کنجیوں کی چابی دے دی گئی ہے، سارے خزانے دے دی گئے ہیں دنیا میں، تو اس سے دلیل پکڑی جا رہی ہے دعا کے لیے، وسیلے کے لیے۔ روایت کہاں کیا لائیے؟ شیخ کفایت کو پتہ ہوگی۔ ایک منٹ چلو دیکھ رہے ہیں۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، شاید جو پیش کر رہے تھے وہ شاید صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ بولیے نمبر بولیے۔ صحیح بخاری میں کئی جگہ حدیث ہے، مثال کے طور پر ایک ہے 1344 جی 1344، تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے احد، اہل احد پہ کے جنازہ پڑھا، اور پھر آپ سے ممبر پر آئے اور کہا، اس میں ایک الفاظ ہیں کہ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہتے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھ کو دی گئی ہیں۔ تو بھائی صاحب شاید یہ پیش کر کے یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہیں تو ہم نبی سے مانگ سکتے ہیں وسیلہ، حالانکہ وسیلہ بھی نہیں تو سیدھا مانگنا ہے۔ ہاں شاید ایسا کچھ پیش کر رہے تھے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، اگر ان کی مراد یہی حدیث ہے تو اس سے وسیلہ تو بالکل ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی، اس سے مراد آپ فتح الباری دیکھیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھیں تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تمام طرق کو جمع کیا ہے فتح الباری میں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد فتوحات ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد بہت، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں، کامیابیاں ملی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی فتوحات نصیب ہوئی ہیں، اور آگے کے جو جملہ اس سے بالکل لنک ہو رہا ہے اس مفہوم سے۔ چنانچہ آگے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ انتو شرک بعدی، میرے بعد شرک کرو گے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے بارے میں تم کمپٹیشن میں لگ جاؤ گے، یعنی مال بہت زیادہ تم کو مل جائے گا۔ تو وہ جو جو زمین کی کنجیاں ہیں نا، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، تو اس سے مراد فتوحات ہیں، یعنی بہت سارے علاقے فتح ہوں گے اور مسلمان فتح کریں گے، مسلمان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا چاہیے۔ بھائی کیا آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے؟ بابا 26 جی کچھ سمجھ میں۔ جی، کیا آپ کو سوال کا جواب ملا؟ اس میں فتوحات جو کانکویسٹ ہے نا، جو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانکویسٹ ملی، اللہ تعالیٰ نے مصر پر، شام پر، مختلف علاقوں پر مسلمانوں کو جو کامیابی دی، یہ اس چیز کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور واضح الفاظ میں، اور واضح الفاظ میں بھی موجود ہے۔ اور ہم لوگ بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں نا، للہ ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ جی کہ اللہ کے نبی، جو ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ روایتیں جو نقل کی میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے بعض روایتوں میں کیا ہے کہ اوتی تو مفاتیح شام، بعض روایتوں میں کیا ہے کہ اللہ اکبر اوتی تو مفاتیح فارس، بعد میں کیا ہے اوتی تو مفاتیح الیمن۔ تو ایسی تمام حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں نا اس ٹاپک کی، تو پتہ چلتا ہے یہ تو فتوحات کے بارے میں ہے، شام، یمن، فلاں فلاں، تو وہ فتوحات کے بارے میں ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور پھر اس کے ذریعے سے ان کو جو ہے مالی مضبوطی بھی ملے گی، وہ مراد ہے۔ اس سے یہ جو وسیلے کو پتہ نہیں کیسے اس سے اصلاح کرتے ہیں، وسیلے سب کو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہی وارننگ دی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتا کے وارن کیا ہے کہ آگے ڈر ہے کہیں یہ مال پا کے تم دنیا کی طرف نہ لپک جاؤ، یہ اللہ کے نبی نے یہ سب بتا کے یہی کہا ہے۔ اس حدیث کا اصل پیغام کیا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں جانا، دنیا سے بچنا۔ جی